میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آنے والے فتنوں سے آگاہ کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے نہایت شفیق، نہایت ہمدرد اور مہربان تھے۔ قیامت تک جتنے فتنے آنے والے ہیں، بڑے بڑے فتنے کہ جن کے آگے بڑے سے بڑا آدمی بھی رک نہیں سکتا ہے، ان تمام فتنوں کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے آگاہ کر دیا تھا، بتا دیا تھا کہ اس طرح کے فتنے دنیا کے اندر نمودار ہوں گے، ظاہر ہوں گے، اور تمہیں ان فتنوں سے بچ کر رہنا ہوگا۔ آج سے 1400 سال پہلے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جن فتنوں کے بارے میں آگاہ کیا تھا، وہ فتنے دھیرے دھیرے ظاہر ہو رہے ہیں۔ بہت سے فتنے ظاہر ہو چکے ہیں، اور بہت سے فتنے ابھی ایسے ہیں جن کا ظاہر ہونا باقی ہے۔ بعض فتنے ایسے ہوں گے کہ جو خاص و عام، ظالم غیر ظالم سب کو اپنی چپیٹ میں، لپیٹ میں لے لے گا۔ یہ فتنہ ہے کیا چیز؟ فتنہ کہتے کس کو ہیں؟ اور موجودہ زمانے میں فتنوں سے اپنی حفاظت کیسے کی جائے، اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے؟ فتنوں کو سمجھنا، اسے جاننا، اور اس سے اپنے آپ کو بچانے کی، اپنے ایمان کو بچانے کی، اپنی نسل کو بچانے کی فکر کرنا اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، یہ سب سے اہم ذمہ داری ہے، فریضہ ہے۔ فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو، امتحان کو۔ قرآن مجید میں فتنہ 11 معانی میں بیان ہوا ہے۔ مختلف معانی میں قرآن مجید میں فتنے کا ذکر آیا ہے، اور جن فتنوں سے آج پوری امت دوچار ہے وہ بڑے بڑے فتنے یہ ہیں۔ مثلا کفر و الحاد کا فتنہ، بدعات کا فتنہ، عورت کا فتنہ، مال و دولت کا فتنہ، مصائب و آلام کا فتنہ، اولاد کا فتنہ۔ ان تمام فتنوں کا ذکر قرآن پاک میں اور احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ فتنہ چونکہ آزمائش کو کہتے ہیں، امتحان کو کہتے ہیں، اور انسان جب کسی آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے، کسی امتحان میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ذریعہ اور سبب ہوتا ہے۔ بسا اوقات انسان کبھی اپنے مال و دولت کو لے کر آزمائش میں پڑ جاتا ہے، اور کبھی کبھی وہ اپنے آل و اولاد کو لے کر، اپنی اولاد کو لے کر آزمائش میں پڑ جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یہ بات جان لو کہ تمہاری اولاد اور تمہارے مال یہ آزمائش ہیں، یہ چیزیں آزمائش کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اور کبھی کبھی نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ مال اولاد کے ذریعے انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے بارے میں اپنی امت کو آگاہ کر دیا تھا، اور فرما دیا تھا کہ جیسے جیسے دنیا قیامت سے قریب ہوتی جائے گی، یہ کہ قیامت کا زمانہ قریب ہوتا جائے گا، فتنوں کی باڑھ آتی جائے گی، اور بعض فتنے ایسے ہوں گے جو رات کی تاریکیوں کی طرح ہوں گے، بالکل سیاہ تاریک۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا، کہ لوگوں فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے نیک عمل کر لو، نیک کام کر لو۔ ان فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے جو رات کی تاریکی کے حصوں کی طرح، ٹکڑوں کی طرح ہوں گے، حالت یہ ہوگی اس زمانے میں
کہ ایک شخص صبح مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا، وہ شخص اپنے دین کو دنیا کے مال کے بدلے بیچ ڈالے گا۔ فتنوں کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا شخص جسے آپ اور ہم مومن سمجھتے تھے، صبح وہ مومن تھا، حالات ایسے بدلے، حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ شام ہوتے ہوتے وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو گیا۔ شام کو جسے ہم مومن سمجھتے تھے، مسلمان سمجھتے تھے، حالات نے ایسا پلٹا کھایا، فتنے میں ایسا مبتلا ہوا کہ صبح ہوتے ہوتے وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا۔ ایسے حالات کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو، یہی نیک اعمال، اعمال صالحہ ہی انسان کو فتنوں سے بچا سکتے ہیں۔ اور جب فتنوں کا ماحول ہو، آزمائش کا دور ہو، اور اس میں انسان اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی بندگی کرے، اعمال پر قائم رہے، جمع رہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت بھی دی کہ فتنوں کے زمانے میں عبادت کرنے کا اجر و ثواب ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی شخص ہجرت کر کے میری طرف آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہجرتیں ہوئیں حبشہ کی طرف یا مکہ سے مدینہ کی طرف، اس ہجرت کا اجر و ثواب اور اس پر جو وعدے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان فرمائے گئے تھے قرآن مجید میں، تو اس طرح کا ثواب اس شخص کو ملے گا جو فتنوں کے زمانے میں عبادت کرے گا۔ کیونکہ جب انسان آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے، کسی فتنے سے دوچار ہوتا ہے، تو اس کی عبادت چھوٹ جاتی ہے، اس کے فرائض چھوٹ جاتے ہیں، اس کے اعمال چھوٹ جاتے ہیں، اسے استقامت نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ایسے حالات میں، ایسے ماحول میں وہ عبادت کرتا رہا، اعمال پر جمع رہا، تو میری طرف ہجرت کرنے کے برابر اسے ثواب ملے گا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ایسے فتنے ظاہر ہوں گے اور وہ فتنے لوگوں کے دل کے اندر داخل ہو جائیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس کا دل ان فتنوں کو قبول کر لے گا تو اس کے دل کے اندر ایک سیاہ کالا نقطہ پڑ جائے گا، اور پھر اس کا دل ایسا ہو جائے گا کہ کوئی اچھی بات اس کے دل پر اثر نہیں کرے گی۔ اور کچھ کے دل ایسے ہوں گے جو سفید چکنے پتھر کی طرح ہوں گے، صاف و شفاف ہوں گے کہ کوئی برائی اس کا دل کسی برائی کو قبول نہیں کرے گا، اور وہ اوندھے برتن کٹوری کی طرح ہوں گے کہ کوئی برائی اس پر جم نہیں پائے گی، یعنی وہ فتنوں سے محفوظ رہے گا، کوئی فتنہ، کوئی برائی اس کے دل و دماغ پر اثر انداز نہیں ہو سکے گی۔ آج ہم مسلمان فتنوں کے حالات سے دوچار ہیں، آزمائش کا دور دورہ ہے، فتنے اتنے ہیں کہ جن کا کوئی شمار نہیں، جن کی کوئی گنتی نہیں۔ ایک مسلمان ایک فتنے سے، کسی فتنے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس پر بند لگانے کی کوشش کرتا ہے، دوسرا فتنہ ظاہر ہو جاتا ہے، اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے، تیسرا فتنہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ فتنوں کی سیلاب ہے، فتنوں کی باڑھ ہے جو لگی ہوئی ہے، اور ایسے فتنوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے آگاہ فرمایا تھا کہ ایسے فتنے آئیں گے، سیلاب کی طرح، باڑھ کی طرح فتنے آئیں گے کہ جس پر بند لگانا مشکل ہو جائے گا، ناممکن ہو جائے گا۔ اور زمانہ جیسے جیسے قیامت کے قریب جا رہا ہے، بڑے بڑے فتنے نمودار ہو رہے ہیں۔ ہمارے زمانے کا سب سے بڑا فتنہ ارتداد ہے۔ یہ ارتداد کا فتنہ بے انتہا پھیلتا چلا جا رہا ہے، شہر سے لے کے گاؤں تک یہ فتنہ پھیل چکا ہے، اور یہ ارتداد کا فتنہ اس کی کوئی خاص مخصوص شکل نہیں ہے، یہ مختلف شکلوں میں آ رہا ہے، مختلف روپ میں آ رہا ہے، مختلف صورتوں میں آ رہا ہے۔ یہ ارتداد کا فتنہ انتہائی بھیانک فتنہ ہے، اور اس فتنے نے کیا پڑھے لکھے لوگ اور کیا جاہل لوگ، کیا دیندار لوگ، کیا غیر دیندار لوگ،
اس فتنے میں سب مبتلا ہیں، ان کی اولادیں مبتلا ہیں، کیونکہ اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت تھی اور جس طریقے سے ہمیں اس فتنے کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا، اس طریقے سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے عالم کی اولاد، حاجی کی اولاد، دینداروں کی اولاد اس فتنے میں مبتلا ہے، اور بہت تیزی کے ساتھ یہ فتنہ پھیل رہا ہے۔ نوجوان بچے ہوں یا نوجوان بچیاں ہوں، وہ سب اس فتنے کا شکار ہو رہی ہیں۔ اور دوسرا فتنہ بے حیائی کا فتنہ ہے۔ شرم و حیا کی تعلیم جہاں عورتوں اور لڑکیوں کو دی گئی ہے، وہاں مردوں اور لڑکوں کو بھی دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں دونوں کا ذکر ایک ساتھ ہے کہ مردوں کو اپنی نگاہ نیچی رکھنے کے لیے کہا گیا ہے اور عورتوں کو بھی اپنی نگاہ کو نیچی رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، تاکہ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر بے حیائی کا فتنہ پیدا نہ ہو، نمودار نہ ہو۔ ہم اس کو فتنہ نہیں سمجھتے، فیشن سمجھتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ فتنہ مختلف صورتوں میں آتا ہے، وہ فیشن کا لیبل لگا کر آتا ہے، اسے ہم فیشن سمجھتے ہیں، اسے فتنہ سمجھتے ہی نہیں۔ ارتداد اور بے حیائی کا یہ فتنہ ہمارے امت مسلمہ کے نوجوان بچوں اور بچیوں کے اندر تیزی سے پھیل رہا ہے، اور ان کے خاص مقامات ہیں جہاں پر یہ فتنہ پھیل رہا ہے۔ اسکول ہے، کالجز ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، شاپنگ مال ہیں، بازار ہیں، مارکیٹ ہیں، ایسے عوامی جگہیں، مقامات جہاں پر یہ فتنہ تیزی سے پھیل رہا ہے اور امت مسلمہ کے نوجوان مبتلا ہو رہے ہیں۔ اور ہماری بے بسی و مجبوری کا یہ عالم ہے کہ ہم چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی اس فتنے میں کود جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب فتنے کا دور دورہ ہوگا اور انتہائی تیزی کے ساتھ فتنے آ رہے ہوں گے، تو اس وقت بیٹھنے والا شخص کھڑے رہنے والے سے بہتر ہوگا۔ فتنوں کی سنگینی کو سمجھیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فتنہ ایسا سنگین ہوگا کہ اس وقت جو شخص بیٹھا ہوگا وہ کھڑے رہنے والے سے بہتر ہوگا، اور جو کھڑا ہوا شخص ہوگا وہ چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور جو چلنے والا ہوگا وہ دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ اور ایک شخص میں اللہ کے نبی نے یہاں تک بات ارشاد فرمائی کہ اس وقت سونے والا شخص جاگنے والے سے بہتر ہوگا۔ یعنی اگر ذرا سی آپ نے ہوشیاری دکھائی کہ ذرا دیکھتے ہیں یہ فتنہ ہے کیا، ہم بھی تو ذرا چیک کر کے دیکھتے ہیں، اگر اس کے چکر میں پڑے تو انسان پھنس جائے گا۔ علم کے راستے سے فتنہ اور عمل کے راستے سے فتنہ سماج کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ اس کی ٹوہ میں، اس کی تحقیق میں پڑھنے کی جو کوشش کرے گا، اس کے پیچھے چلنے کی جو بھی کوشش کرے گا، وہ اس کے لپیٹ میں آ جائے گا، اس سے کوئی بچ نہیں پائے گا۔ فتنوں کی سنگینی کی حالت کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جو بیٹھا رہے گا وہ کھڑے رہنے والے شخص سے بہتر ہوگا۔ اور اسی حدیث کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ان فتنوں سے بچنے کے لیے کوئی آڑ اسے مل جائے، کوئی پناہ کی جگہ مل جائے، اسے چاہیے کہ پناہ کی جگہ کو حاصل کر لے اور اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچا لے۔ ذرا بھی اگر ہوشیاری دکھائی تو ان فتنوں میں مبتلا ہو جاؤ گے اور بچ نہیں سکو گے، اس سے نکل نہیں سکو گے۔ شروع میں جو آیت پڑھی وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، یہ بڑی اہم آیت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں، ہم نمازی ہیں، ہمارا وقت اللہ کے راستے میں لگا ہوا ہے اور ہمارا تعلق علماء سے ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ ہے ہمارا اٹھنا بیٹھنا، لہذا ہم فتنوں کے شکار نہیں ہو سکتے، ہماری نسلیں فتنوں کی شکار نہیں ہو سکتی۔ اس آیت کے اندر اللہ پاک نے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، بچو اس فتنے سے کہ جو صرف اور صرف ظالموں پر واقع نہیں ہوگا، اس میں ظالم اور غیر ظالم، عام اور خاص سب شامل ہو جائیں گے۔
جب فتنہ عام ہوگا تو اس میں کوئی شخص بچ نہیں پائے گا۔ تو ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس سے بچنے کی حفاظت کا سامان پیدا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنی امت کو فتنوں سے آگاہ کیا تھا، آنے والے فتنوں سے آگاہ کیا تھا، وہیں پر ان فتنوں سے بچنے کے اسباب اور طریقہ کار بھی بیان فرمائے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو ان فتنوں سے جو کھلے ہوئے ہیں یا جو پوشیدہ ہیں، ما ظہر منها وما بطن، جو کھلے ہوئے ہوں یا جو پوشیدہ ہوں، ان تمام فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین وقنا من فتنة المسیح الدجال وقنا من فتنة المحیا والممات۔ دجال کے فتنوں سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے اور اس سے پناہ مانگنے کی تعلیم فرمائی گئی ہے، اور زندگی موت کا جو فتنہ ہے اس سے بھی بچنے کی، اس سے بھی جو ہے پناہ لینے کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہ ہماری زندگی بھی ایک فتنہ ہے، کیونکہ اگر یہ زندگی اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں گزرے گی اور اعمال صالحہ پر یہ زندگی نہیں گزرے گی تو یہی زندگی فتنے کا شکار ہو جائے گی، یہی ہماری زندگی وبال جان بن جائے گی، یہی ہماری زندگی آزمائش بن جائے گی۔ وقنا من فتنة المحیا والممات۔ تو موجودہ زمانے کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کرے، اپنے ایمان کو درست کرے، اس کی اصلاح کرے۔ جہاں کہیں بھی کفر، شرک و بدعت کی آمیزش ہو گئی ہو، اس میں ملاوٹ ہو گئی ہو، اسے صاف کرے اور دودھ کی طرح بالکل صاف و شفاف کرے اپنے ایمان کو، کیونکہ اگر ایمان کے اندر ذرہ برابر بھی کفر و شرک کی ملاوٹ ہوگی تو وہ ایمان صحیح سالم نہیں ہوگا، وہ کھوٹا ایمان ہوگا، اور کھوٹے سکے چلا نہیں کرتے ہیں۔ اور دوسرے یہ کہ اپنی نسل کی، اپنے نسلوں کی، آنے والی نسلوں کی حفاظت کرے۔ ہم جیسے تیسے اپنے آپ کو بچا لے جائیں گے، مگر ہمارے بعد ہمارے آنے والی نسلیں ان فتنوں سے بچنا ان کے لیے انتہائی مشکل ہو جائے گا، انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ آج کے چھوٹے بچے کل کو جوان، پھر اس کے آگے اور بڑے ہوں گے، اور بھیانک سے بھیانک تر فتنے آتے جائیں گے۔ ابھی تو ایسے فتنے باقی ہیں کہ جن کے آنے سے انسان اتنا وحشت ناک ہو جائے گا اور اتنی سنگینی میں مبتلا ہو جائے گا کہ اس سے وہ بچ نہیں پائے گا، اس سے بچنا اس کے لیے محال ہو جائے گا، ناممکن سا ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ساتھ آپ کی جو ہمدردی تھی اس کے تقاضے کے مطابق آپ نے فرمایا، اور آپ نے ان تمام فتنوں کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتایا کہ یہ فتنے نمودار ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی اور آپ کی وفات کے بعد سے ہی بڑے بڑے فتنے اس امت میں پیدا ہوئے، اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کے طریقے بھی بیان فرمائے تھے، اس لیے یہ امت بحیثیت مجموعی یہ امت اس سے محفوظ رہی۔ اگر کوئی انفرادی طور پر اس فتنے کا شکار ہو گیا ہو تو یہ الگ بات ہے، مگر بحیثیت مجموعی یہ پوری امت ان فتنوں سے محفوظ رہی۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم فتنوں سے اپنے آپ کی اور اپنے آنے والی نسلوں کی حفاظت کریں تاکہ ہم ان فتنوں سے بچ سکیں، اور جب ہم ان فتنوں سے بچ جائیں گے تو ہمارا ایمان صحیح سلامت رہے گا، اور جب ہمارا ایمان صحیح سلامت رہے گا تو یہی ایمان مرنے کے بعد کام آئے گا۔ اور اگر ہم فتنوں کا شکار ہو گئے تو ہمارا ایمان سلامت نہیں رہے گا، اور جب ہمارا ایمان سلامت نہیں رہے گا تو مرنے کے بعد یہ ایمان ہمارے کام بالکل نہیں آئے گا۔ تو جیسے کہ کہا گیا کہ زندگی ہمارے لیے آزمائش بن گئی، مرنے کے بعد بھی موت ہمارے لیے آزمائش بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام فتنوں سے جسے ہم جانتے ہیں اس سے بھی ہماری حفاظت فرمائے، اور جسے ہم نہیں جانتے ہیں اس سے بھی ہماری حفاظت فرمائے، ہماری بھی حفاظت فرمائے، اور ہمارے آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے، اور پوری امت مسلمہ کی ان تمام فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔